وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو بچوں؟ اللہ تم سب کو اللہ خوش رکھے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے، تمہیں دین اور دنیا کی تمام خوشیاں نصیب کرے، اور جو بھی تم دین کا کام کرتے ہیں اللہ اس کا اجر عطا کرے، اور جو بھی تم نے مدد کرتے ہیں اللہ ان تمام کو بھی اچھا رکھے، صحت تندرستی دے، ایمان کی دولت دے. یا اللہ ہم تمام جہاں آ کر بیٹھے یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو جانے انجانے میں ہوئے جان بوجھ کے بھی تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کرنا، اور ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. سونے سے پہلے خود کو یاد دلائیں کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے. یہ ہماری یاد روحانی انسان کو لاکھوں گناہوں سے بچا لیتی ہے الحمدللہ. جو انسان اللہ سے حیا نہ کرے، اللہ دیکھ رہا ہے، بھلا اس کو لوگوں کی کیا پرواہ ہے. بے شک اللہ جان و حیا تو تنہائی میں ہی لگتی ہے. افسوس کہ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت تنہائی کے گناہوں میں اتنا بڑھ گئی ہے کہ انہیں گناہ ہی نہیں لگتا. خود کو تنہائی کے گناہوں سے بچاؤ، کہیں جہنم مقدر نہ بن جائے ہمارا. تنہائی میں ذکر قرآن اور نماز کو درست بناؤ. تنہائی کے گناہوں سے بچو، کیونکہ ان کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے. مصروفیت ہمارے گناہوں میں رکاوٹ ڈالتی ہے، مگر فارغ بن کر ہمارے گناہوں میں اضافہ کر دیتا ہے. کوشش کیجئے کہ خود کو مصروف رکھنے کی. انشاءاللہ ہم کب روتے ہیں؟ جب ہمیں چھوڑا جاتا ہے، جب ہمیں ٹھکرایا جاتا ہے، جب ہمیں غلط سمجھا جاتا ہے. ہمیں رونا چاہیے جب ہم نماز میں دیر کر دیں، جب ہمیں قرآن پڑھنے وقت نہ ملے، جب نماز کا وقت کسی فضول گفتگو میں گزارے، جب ہمیں اللہ کا کلام کو سن کر یا پڑھ کر رونا آئے تو رونا چاہیے. یہی رونا اصل رونا ہے، جس روز ہم اللہ پاک کے اور قریب ہو جائیں گے الحمدللہ. تنہائی میں شیطان کا حملہ سخت ہوتا ہے، تنہائی میں شیطان کا حملہ سخت ہوتا ہے، اور وہی گھڑی ہے رونے اور سنبھلنے کی. موبائل ایک ایسا شیطان ہے، ایسی شے ہے جو تنہائی کے گناہوں میں مدد دیتا ہے. خدا را اس کا استعمال درست کرو، کہیں یہ آپ کو جہنم کے گڑھے میں نہ گرا دے. ایمان کا اصل امتحان ایمان کا امتحان سخت ہوتا ہے جب انسان تنہا ہوتا ہے، ورنہ بھری محفل میں تو ہر کوئی پارسا ہوتا ہے. رب العزت سے اللہ پاک سے ہم تمام کو دعا ہے کہ اللہ ہم کو شیطان کے شر سے بچائے. آمین. تنہائی کے گناہ برسوں کی عبادت اور نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، جن کی سزا بہت سخت ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے اور تمام باتوں پر غور کرنے کی توفیق دے، ہدایت دے. آمین. بے شک دلوں میں عمل کرنے اور تمام باتوں پر غور کرنے کی توفیق دے، ہدایت دے. آمین. بے شک دلوں کا سکون صرف نماز اور تلاوت قرآن میں ہے. یا اللہ ہمیں نماز اور قرآن کو ہماری روزانہ زندگی میں شامل کر دے. قرآن کیا ہے بچوں؟ ایک ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے. ہمیں روزانہ اول وقت پر نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے اور ہمارا روزانہ کا معمول بنا دے. آمین. زندگی کا چرخ قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو، اور آشیانہ دوبارہ تعمیر کرو. یاد رکھو مایوسی کفر ہے. قرآن کریم اور نماز کا اعلان ہے، کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا. تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت، اور خودغرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے. میری دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا محل ہے جو اتنا نفیس ہے کہ اس کے اندر سے باہر تمہارا نظارہ دکھتا ہے. اور یہ اس شخص کے لیے جو اچھی گفتگو کرے اور دوسروں کو کھانا کھلائے اور رات عبادت میں گزارے. جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت تمام کو ایسی جنت نصیب کرے. اس کے لیے ہم اپنی گفتگو میں انشاءاللہ نرمی پیدا کریں گے، خلوص پیدا کریں گے، اور رب العزت تمام کو ایسی جنت نصیب کرے. اور سب کے ساتھ پیار و محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، صلح رحمی کریں گے، اور تہجد نماز کو اپنا روزانہ زندگی میں شامل کریں گے.
رات بھر جتنا ہو سکے عبادت کریں گے، اور کبھی بھی ہمارے گھر سے کوئی بھوکا پیاسا نہ جائے، سب کو کھانا کھلائیں گے پلائیں گے، اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو بھی جی جان سے پورا کریں گے، اور سب کی خیری اور عافیت لیں گے، اور مہمان کی عزت کریں گے اور کھلا پلا کر بھیجیں گے۔ اللہ ہم تمام کو سننے سمجھنے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرما، آمین۔ حسد جلن اور وقت سے محفوظ فرما، قرض کے بوجھ اور پریشانی سے بچا، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی عطا کر، اور رزق میں برکت دے، اور روزگاروں کو روزی حلال عطا فرما۔ ہمیں ناگہانی آفات سے، حادثات سے، حاسدوں کی حسد سے، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے محفوظ ہے۔ ہمیں دین کا داعی بنا دے، اور ہمارے اولاد کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرما۔ جن کو اولاد نہیں ہے ان کو صالح اور صابر اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں برے نظر سے، برے وقت سے، بری گھڑی سے اور ناگہانی آفات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو صبر جمیل عطا فرما، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ یا اللہ میری رب العزت سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے، مایوسی کفر ہے، تو انشاءاللہ کیا کریں گے، ایک ٹائم ہار گئے انشاءاللہ اللہ نہ کرے تو پھر کوشش کریں گے۔ کوشش کرنے سے کیا ہوتا ہے بچوں، اللہ نا ہم کو اور بھی دے گا۔ ایک چھوٹی سی چونٹی بھی ہوتی ہے نا بچے، وہ بھی کبھی مایوس نہیں ہوتی، وہ کبھی کمزور نہیں پڑتی۔ تو ایک آدمی، ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک آدمی بہت بڑا تاجر تھا، اس کو کیا ہوا ایک دن بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور وہ بہت غریب ہو گیا، اور بار بار اس کو نقصان ہوتا تھا تو وہ بہت مایوس ہو گیا۔ تو ایک دن جاتے جاتے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا سستانے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چمٹی اپنے منہ میں دانا لے کر جھاڑ پر چڑھ رہی ہے، پھر گر گئی، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، اسی طرح بار بار اس کو دیکھ کر اس کو اتنا اچھا لگا، سوچنے لگا کہ ایک چھوٹی سی چونٹی دیکھو، اس نے کبھی مایوس نہیں ہوئی، وہ کبھی کمزور نہیں پڑی، وہ بار بار دانے کو لے کر جاتی ہے، گر جاتی ہے، پھر بھی اٹھاتی ہے۔ تو میں تو اتنا بڑا انسان ہوں، میں اگر چاہوں گا محنت کروں گا تو کیا نہیں ہو سکتا بچوں۔ یہ سوچ کر ایک چونٹی سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو سبق لے سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھی توفیق دے، ہدایت دے، اور ہمیں کبھی ہمیں نا امید ہونے مت دینا، بس اللہ پر یقین رکھو، جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ ہی دے گا۔ اللہ ہمیں جو دیا اس پر شکر، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے۔ جو نہیں دیا اس کے لیے سمجھنا چاہیے کہ اس کو اس سے زیادہ اچھا ہم کو ملنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، جب دعائیں کریں گے تو ہمارے ساتھ دوسروں کی بھی دعائیں کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے، دوسروں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہم کیا کریں گے بچوں، جو یہ کلاسز ایک سے زیادہ بہت سارے کلاسز ہو گئے، تو انشاءاللہ سب کو اس کلاسز میں جمائیں گے، بلائیں گے، اپنے دوستوں کو، رشتے داروں کو، بہنوں کو، جو بھی ہے پڑوسیوں کو، سب کو بولیں گے اور کلاسز میں جمع کریں گے، تو وہ جو ان کو اجر ملے گا اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اسی طرح تعلیم کا سلسلہ کبھی اللہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ بس میری یہی دلی دعا ہے کہ یہ جو کلاسز چالو ہو گئی ہے، جو معنی کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں، بار بار ایک ٹائم قرآن ختم ہوگا پھر واپس دوبارہ پڑھا رہے، اور کیسا کیسا معنی کے ساتھ پڑھ کر ہمارا قرآن بھی پڑھنا صحیح ہو گیا، ہمارا زبر زیر کا بھی ہم کو نماز میں بھی صحیح ہو گیا۔ تو اللہ جس طرح ہمارا قرآن صحیح ہوگا، اسی طرح اللہ سب کا بھی اللہ صحیح کرے، اور جو بچے آئے ہیں، جو نہیں بھی آئی، اللہ ان تمام کو دین دنیا کی خوشیاں نصیب کرے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے تو ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، اداسیوں کو سب دور کرے، اور کوئی اللہ نہ کرے کوئی گھر کی مجبوری ہے تو اللہ اس کو بھی دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے، اور بچے جو بھی آئے ہیں اللہ ان کو تمام کو صحت تندرستی کے ساتھ دولت دے، نصیب کرے، بچوں کا نصیبہ بلند کرے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں کرا دے، اور جو بیمار ہیں جن کے آپریشن ہو گئے، ہونے والے ہی، اللہ نہ کرے تو اللہ ان تمام کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، اور صحت تندرستی دے۔ صحت تندرستی کیا ہے بچوں، دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے بس یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں صحت تندرستی دے، ہمیں تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج مت بنا، چلتے پھرتے کلمے والی جمعہ والی موت نصیب فرما۔ اور جو بڑے بوڑھے ہیں گھر میں، اللہ ان تمام کو اللہ ان کی خدمت کریں گے، ان کی دعائیں لیں گے بچوں، تو انشاءاللہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ تابع داری کے ساتھ پیش آئیں گے، انشاءاللہ سب کو خوش کریں گے تو اللہ ہمیں بھی خوش کر دے گا۔ تو انشاءاللہ کیا کریں گے، دعاؤں میں سب کے لیے بھی دعائیں کریں گے، تو دعائیں
हमारी दुआएं को अल्लाह का आमीन करे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और जो अल्लाह हमें हशर के मैदान में रुसवा होने से बचा ले, नामाए अमाल हमारे दाएं हाथ में देना नसीब फरमा, हमें जन्नतुल फिरदौस में हमारे तमाम मरहूमीन को मुकाम कर। और जो भी इसी तरह यहाँ मिलकर हम बैठे हैं अल्लाह, इसी तरह जन्नतुल फिरदौस में भी हम तमाम को मिलकर बैठना नसीब फरमा। या अल्लाह मेरी दिली दुआ है कि इन बच्चों को कभी भी अल्लाह इनको कभी जो जो आज जवानी में जो इबादत करते हैं अल्लाह इनकी जवानी की इबादत को बहुत पसंद करता है, कबूल करेगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह इन तमाम को अच्छी तौफीक दे, हिदायत दे। बच्चे हिदायत के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो अल्लाह हम तमाम को अच्छी हिदायत दे। और जो भी लड़कियों की शादियां नहीं हुई अल्लाह इन तमाम की शादियां करा दे, बच्चों का नसीबा बुलंद करे। जिनको औलाद नहीं है उनको औलाद दावेदार और सालेह औलाद नसीब फरमा। और जो भी हमल से हैं अल्लाह उनके उनको भी अल्लाह अपने माँ बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और तमाम बीमारियों को भी अल्लाह उनको भी अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमा। जो मांगा है वो भी अता कर, जो मांगने से रह गए वो भी अता कर। और तमाम की जायज़ हाजात को पूरा कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हमारे जो भी हमसे गलतियां हो गई अल्लाह हमारे गलतियों को दरगुजर कर दे। या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा और हमें दरगुजर करते, तो अल्लाह को क्या करेंगे, जो भी काम करेंगे बस ऐसा सोचेंगे कि जो भी हम अच्छा काम करते हैं बस अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं। तो अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह भी खुश, रसूल भी खुश हो जाएगा। तो अल्लाह सुनने समझने से ज़्यादा हम तमाम को अमल करने वाला बना दे। और जो भी यहाँ पढ़ाते हैं उसको गौर से सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह दूसरों को भी बताएंगे। सुनने समझने से ज़्यादा अल्लाह हम तमाम को अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको यहाँ पर कुरान की निस्बत, दीन की निस्बत लाके जोड़ा। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करे उतना कम है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहनों जिसके साथ बेहतराई का इरादा करता है, जिससे मोहब्बत करता है बहनों, हाँ, उसको कहाँ लाकर बिठाता है, ऐसी महफिलों में, ऐसी मजलिसों में लाके बिठाता है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए क्या सोचा, बेहतराई, है ना। तो हम क्या करेंगे बहनों, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, है ना। अल्लाह ताला का पहले हमको क्या करना है, शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमको लाकर यहाँ बिठाया, इसकी कदरदानी करना है। कदरदानी कैसे करेंगे कि जब भी यहाँ बैठेंगे गौर और फिक्र से सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, एकदम अटेंटिव होके सुनेंगे। हमको पता है बहनों शैतान कैसे गफलत में डालता है कि चल ना ये भी काम कर ले, वो भी काम कर ले, हाँ सुनते सुनते कर लेना, ऐसा वैसा। मगर फिर क्या होता है कि वो कैसे हमको, है ना, हमारे माइंड को डाइवर्ट कर लेगा, अटेंशन जो है वो दूर हट जाएगा, तवज्जो से एक आध चीज नहीं सुन पाएंगे, कुछ सुनेंगे कुछ समझेंगे, समझ में आ रहा है, फिर अमल कैसे सही से करेंगे। तो बहनों जब भी हम ऐसी महफिलों में आए तो हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह गौर और फिक्र से बैठेंगे, अमल की नियत से बैठेंगे, हाँ इंशाल्लाह। और ये नियत से बैठेंगे कि हम जो भी यहाँ सुन रहे, हम हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, सबको बताएंगे, इंशाल्लाह। और अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमको बाअमल वाला बना दे। आमीन आमीन आमीन। तो आयतें क्या चल रही थी बहनों, बड़े बड़े सुपर पावर कौम के बारे में हम पढ़ रहे थे, कौम आद, कौम समूद, है ना। मगर इनके ऊपर भी क्या हुआ, ये अजाब आया, मुख्तलिफ अजाब आए, है ना। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल तरक्की की आयत चल रही थी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तरक्की के लिए कभी नहीं रोका है। तरक्की करे, जरूर करे, मना कभी नहीं किया है। सिर्फ इतना है बहनों कि जब तरक्की हो रही है, हाँ, जब कोई तरक्की हो रही है तो हुब्बे दुनिया ना हो, यानी कि दुनिया की मोहब्बत ना आए। देखो जो पैसा है ना बहनों, हमारे हाथ में हो, हमारे दिल में नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। पैसे जो है हमारे कहाँ पे हो, हाथ में हो, उसकी मोहब्बत जो है दिल में नहीं आना चाहिए। तो हुब्बे दुनिया ना हो, यानी दुनिया की मोहब्बत ना हो। जब भी तरक्की हो रही है तो तकब्बुर और घमंड नहीं आना चाहिए, बल्कि आजिजी हो, ओके। और उसके बाद
ہم کو ہمارا مقصد نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں, کیا مقصد سے آئے. مقصد کو نہ بھولے بہنوں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں, ہم جنت کمانے آئے ہیں, ہم بہترین آخرت کے لیے آئے ہیں. تو ہمارے مقصد کو نہ بھولے. اور ہم چوتھی بات کیا یاد رکھے بہنوں کہ ہم جو ہے وہ اسراف نہ کرے. اوکے, جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے, اوکے, یعنی کچھ جو بھی دیا ہے بہنوں, ہم اس میں کیا نہ کرے, فضول خرچی نہ کرے. ممی کی دعا ہو چکی ہے. اوکے, الحمدللہ. تو یہ سب باتیں ہم انشاءاللہ یاد رکھیں. اوکے, پھر آ جاتے ہیں ہماری آیتوں کی طرف. آیت نمبر 75 میں جو قوم سمود کا جو لیڈرز تھے, جو بہت ہی متکبر تھے, تکبر تھا, جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے, رائٹ. تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے بہنوں, کمزور جو ایمان والے تھے ان سے کل پوچھ رہے تھے, ہے نا, ہم نے کل یہ آیتیں کیے تھے, رائٹ. وہ لوگ کیا پوچھ رہے تھے بہنوں کہ کیا تم جو جانتے ہو, ہاں, صالح علیہ السلام کو تم جانتے ہو, کیا تم ان پر ایمان لاتے ہو. تو انہوں نے بھی کیا کہا, انہوں نے بھی کیا کانفیڈنس تھا, کیا توکل تھا بہنوں. تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ ہاں, جس جو نبی آئے ہیں, جو پیغام وہ لائے ہیں, ہم ان پر کیا کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. الحمدللہ. تو کل تک یہ ہو چکا تھا, میں نے ذرا سا ریوائز کر دیا تاکہ آیتیں آج کی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. آج کی ہماری آیت کون سی ہے, آیت نمبر 76. اوکے, الحمدللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہا وہ لوگوں نے جو کیسے تھے, متکبر تھے. بار بار تکبر کا ذکر آ رہا ہے بہنوں. اگر آپ نے غور کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ لیڈرز کہہ کے بھی ختم کر دیتا, مگر بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو لیڈرز تھے, جو ترقی پہ تھے, جو شہرت میں تھے, ہے نا, جو بہت مالدار تھے, ان کے اندر تکبر بھی تھا. بار بار آ رہا ہے بہن. ہمارے اندر اگر رائی کے برابر بھی تکبر رہے گا تو ہم کبھی جنت نہیں جائیں گے. اور تکبر صرف مال پر نہیں ہوتا ہے بہنوں, نیکی کے کام کرنے پر بھی تکبر آتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, نیک انسان کے اندر بھی تکبر آتا ہے بہنوں, اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں بہت اچھی ہوں, میں قرآن کلاس آتی ہوں, میں تہجد پڑھتی ہوں, میں نفل روزے رکھتی ہوں, تو میں جنتی ہوں, میں سب سے اچھی ہوں, میں دیکھنا پہلے چلے جاؤں گی. یعنی اپنے آپ کی بڑائی, اپنے آپ کا سوچنا کہ میں اچھی ہوں, یہ بہت ہی خراب چیز ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے, آج بھی ایسا ہے, آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کبھی برا نہیں سمجھتے بہنوں, ان کو سب برے لگتے ہیں, سب جہنمی لگتے ہیں. شیطان ایسا دھوکے میں ڈالتا ہے بہنوں کہ اپنے آپ جو ہے نا, اپنی نا انگلی ہم دوسروں پر اٹھاتے ہیں پر خود کی برائی نہیں دکھائی دیتی ہے نا. تو بہنوں یاد رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے دیکھیں, ہم دوسروں کو پہلے دیکھتے ہیں. تو پہلے یاد رکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے کہ سب غلط ہے, تو صحیح ہے نا. اور یہی وہ ریزن ہوتا ہے بہنوں کہ ہم دوسروں کی خامیوں پہ نظر رہتی ہے اور اپنی خامی نہ دکھتی ہے نہ اصلاح کرتے. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بول رہی ہوں. تو ہم کو کیا کرنا ہے, اپنے عیبوں کو, اپنے کمزوری کو, اپنے خامیوں پر نظر رکھنا ہے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے, انشاءاللہ. اور کتنے لوگ ہیں بہنوں جو سن کر انسنا کر دیتے ہیں. دیکھو آئے گا انشاءاللہ, میں لے کے جاؤں گی اس بات پر. اوکے, مگر فی الحال یہ لوگ کیسے تھے, یہ متکبرین میں سے تھے, ہے نا, تکبر تھا ان کے اندر. تکبر اگر کوئی کر سکتا ہے وہ صرف اللہ کر سکتا ہے نا. اللہ کی چادر ہے بہنوں, ہے نا, اور ہم نہیں کر سکتے. اور ہمارے اندر کیا جو ہونی چاہیے, عاجزی ہونی چاہیے, ڈاؤن ٹو ارتھ, ہمبلڈ. جتنا ایمان ہوگا نا بہنوں اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں گے, ہے نا. جو پھل, جو پیڑ ہوتا ہے, جو درخت ہوتا ہے, جتنا اس میں فروٹس ہوتے ہیں وہ اتنا ہمبل رہتا ہے, وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے. اور جتنا ہم تقویٰ بڑھتا جائے گا نا بہنوں اتنی عاجزی آتی رہے گی. کچھ بھی ہوئے گا نا بہنوں ایسا لگے گا کہ اللہ میری طرف سے ہوا, یہ میرے گناہ, یہ میں ہی ہوں اس کی وجہ سے. اور جتنے ہم ایسے ہوتے نا بہنوں کہ ہم دوسروں پر بلیم کرتے رہتے کہ ہاں اس کی طرف سے ہوا, اس کی طرف سے ہوا, وہ پولیٹیشین ایسا نہیں ہے, وہ ایسا نہیں ہے, اس کی طرف سے ہوا, یہ گھر میں یہ ہے نا اس کی طرف سے ہوا. یعنی اپنے آپ کو کیا بولتے بھائی میں تو کچھ نہیں کری, میں بہت اچھی ہوں, باقی سب برے, ہے نا.
تو ہمیشہ یاد رکھے بہنوں، اپنے اندر جھانکے ہم سب اور اپنی اصلاح کریں انشاءاللہ. اوکے. اور یہ متکبرین نے کیا کہا کہ بے شک ہم جس پر تم ایمان لاتے ہو، ہاں، ساتھ اس کے ہم کیا ہے، انکاری ہے. یعنی انہوں نے صاف جو ہے وہ رسول کا اور رسول کے پیغام کا ہے نا، اس کا کیا کیا، انہوں نے انکار کیا. یعنی کہ اگر وہ بولتے نا کہ پڑھتے ہی نہیں ہے، تو پھر ہاں کتنے لوگ ہیں، کتنی بہنیں ہیں جو گروپ میں ہیں، ہمارے الحمدللہ کلاسز کے گروپ میں ہیں، پر پڑھتے ہی نہیں ہے میسجز بہنوں، دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کیا میسجز آئے. بولتے نا کہ پڑھیں گے تو سوال ہوگا نا، ہم پڑھتے ہی نہیں ہے نا. سنیں گے تو پوچھیں گے نا، ہم سنتے ہی نہیں ہے. فون اٹھائیں گے تو بات کریں گے نا، ہم فون اٹھاتے ہی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے بہن. جب پتا ہے کہ سامنے والا کون ہے، ہم کو پتا چل جاتا ہے، فون پر ڈسپلے ہو جاتا ہے کہ کوئی بہن ہے جو دین کی کلاسز سے ہے، تو ہم بولتے ہیں کہ اٹھاؤ ہی مت نا، سنو ہی مت نا. ایسا نہیں ہونا چاہیے بہن. ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے ہو، ہمارے خیر کے لیے ہو. بیکاز جو بھی دین کا کام کرتا ہے نا بہنوں، وہ سب کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ سب کو نصیحت کرتا ہے، وہ سب کے لیے بہترائی چاہتا ہے نا. تو ہم جو ہے سننے والے بنے، سمجھنے والے بنے، عمل کرنے والے بنے انشاءاللہ. تو یہاں پر بہنوں یہ لوگ کیا بول رہے ہیں، صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے، انکاری ہے. مگر جو کمزور لوگ تھے، جن کو یہ حقیر جانتے تھے، ان کے اندر کیا تھا، کانفیڈنس تھا، توکل تھا. اور یہ لوگ کیسے تھے، ضدی، ہٹ ڈرمی. ہاں کیسی ضد ہے نا، صاف کہہ رہے ہیں. ہٹ ڈرمی دیکھو، صاف کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جو کرنا ہے کرو. ہاں ہم جو ہے نہ سنیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ کریں گے. ہم تو کیا ہے، انکاری ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے، میں یہاں پر ذرا بتا دیتی ہوں بہنوں کہ کیا ہوا تھا کہ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی آئی تھی، جو کہ بہت بڑی نشانی تھی، انہوں نے خود یہ معجزہ مانگا تھا بہنوں، ہے نا، الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول کی، وہ معجزہ آیا، وہ نشانی آئی. اور ان کو کیا کرنا تھا، اللہ کا شکر کرنا تھا، اس کی قدر کرنا تھا. ہاں اور انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، ان کو کہیں نہ کہیں اس سے کیا لگ رہا تھا بہنوں کہ ارے یہ تو پورا دن پانی پی لے گی، ہاں ہمارے جانور ڈرتے بھی ہے، تو کیوں نہ اس کو ہٹا دو. کیوں اس کو قتل کیے بہنوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا تھا کہ اگر یہ نشانی رہے گی تو ہم بہت سارے لوگ یہ بڑے بڑے معجزے کو دیکھ کے ایمان لا لیں گے، ہے نا. تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر کیا تھا بہنوں، ہاں یہ ڈر، یہ خوف، ہے نا. یعنی انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو لگتا ہے نا کہ بھائی اس کی وجہ سے بہت دین پھیلے گا، تو اسی کو کیا کرو، ہٹا دو. ان کے اندر وہ کمپلیکس تھا، ہے نا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے ہی گاؤں کی ایک بڈھی عورت ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے کل بھی کہا کہ جس نے اعلان کیا کہ میں جو بھی قتل کرے گا اونٹنی کو، تو میں اس کو کیا دوں گی، میری بیٹی سے شادی کرواؤں گی، یہ دوں گی، وہ دوں گی. دیکھو وہاں بھی ایک عورت آتی ہے نا. بولتے نا ایک خراب عورت جو ہے وہ بہت سارے، بولتے نا بہت، مطلب ایک عورت اگر نیک ہو، ایک اچھی ہو، تو بہنوں وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. اور اللہ نہ کرے کبھی ایک عورت بری ہو جائے اور ایک مطلب بہت بری ہو جاتی نا، تو پھر وہ بہت لوگوں کو جو ہے نا وہ بہکا سکتی ہے، بھڑکا سکتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو آگ میں لے کے جانے کا سبب بن سکتی ہے. یعنی عورت کیسی ہے نا، ایک ایسی ہے جو کس کو بھی سیڈیوس کر سکتی ہے، کس کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے، کسی کو بھی اپنے باتوں میں لا سکتی ہے نا. عورت میں ایک چیز ہے بہنوں، ایک کشش ہے، رائٹ. ایک عورت اگر دیندار ہو تو وہ اپنے پورے گھر کو دین پر لا سکتی ہے بہنوں. صحیح بتا رہی ہوں، آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. اگر ایک عورت دیندار ہو، صحیح ٹائم ٹیبل پر چل رہی ہو، وہ پورے گھر کو صحیح کر سکتی ہے، ٹائم ٹیبل پر لا سکتی ہے. اور ایک عورت کا خود کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے، وہ خود لیٹ سو رہی ہے، لیٹ اٹھ رہی ہے، موبائل پہ رہتی ہے، تو وہ اپنے گھروں میں کبھی ڈسپلن لا ہی نہیں سکتی، کبھی اپنے بچوں کو صحیح کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ خود ہی صحیح نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایک عورت کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے، صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ پہلا مدرسہ کون ہے، ایک عورت، ایک ماں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو عورت کا نیک ہونا، صحیح ہونا، با عمل ہونا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ فکر کریں کہ پہلے میں موبائل کو ہٹاؤں، رات کو میں موبائل کو ہٹا کے رکھوں گی، میں ٹائم پہ سوں گی تو میرے بچے بھی سوں گے. بچے نہ بہنوں سنتے نہیں ہے، دیکھتے. اگر ماں خود موبائل پہ پورا ٹائم رہتی ہے، دیکھو اگر دین کا کام کرتے، میں دین کا کام کرتی ہوں، میں بہت موبائل پہ رہتی ہوں، میرا بیٹا یہ دیکھتا ہے اور کبھی وہ اس کو پتا ہے میں کیا کر رہی ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مگر جب میں ویڈیوز دیکھتی ہوں،
یعنی بکواس چیزیں یا کامیڈی یہ سب اس کو وہ بھی پتا چل جاتا ہے، اور وہ آ کے میرے کو پھر ٹوکتا ہے کہ ممی تم آج کل یہ کیا شروع کر دیے، یہ کیا دیکھ رہے ہو ممی. پھر میرے کو بھی نا میرا ضمیر جاگ جاتا ہے کہ ہاں میرا بچہ صحیح بول رہا ہے، میں کیا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں. کریکٹ. تو بہنوں ہم کو صحیح ہونا ہے. پھر اگر میں لائٹ آف ہو کے سوتی ہوں جلدی، میرے بچہ میرا شوہر سب سو جاتے ہیں. اگر میں جاگتی ہوں نا بہنوں لائٹ آن کر کے موبائل پہ، تو میرا شوہر بھی جاگتا ہے، میرے بچے بھی جاگتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مجھے صحیح ہونا ہے، تب جا کے میری بات بھی، جب میں باعمل بنوں گی تو میری بات اثر کرے گی. اگر میں ہی صحیح نہیں ہوں تو میری بات بھی اثر نہیں کرے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ بات بھی ہم یاد رکھیں. میں آیت پر آتی ہوں بہنوں. پھر کیا ہوا کہ وہ لوگوں نے کیا کر دیا، ٹانگیں کاٹ دی اس اونٹنی کے، اور سرکشی کی اللہ ان کے رب کے حکم کی. اور یہاں پر جیسے کہ میں نے کہا نا کہ وہ عورت نے جب ایسا کہا تو بہت جو 9 آدمی لوگ تھے بہنوں، اوکے، جس کا مین ایک سردار تھا، اور اس نے کیا کیا، یہ آئے گا ڈیٹیل میں آئے گا انشاءاللہ. ان کے نام بھی آتے ہیں حدیثوں میں، پر میں جانا نہیں چاہتی اس میں سب، مگر صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ وہ جو آدمی تھا بہت ہی بولتے نا سرکش آدمی تھا وہ. اور اس نے کیا کیا، اس نے شی کیمل کو، وہ اونٹنی کو، اس کے پیروں کو کاٹ دیا. اور جب وہ اتنی خوبصورت اونٹنی جو اللہ کا معجزہ تھا، ناقت اللہ، اس کو اس نے بے رحمی سے قتل کر دیا. اوکے. اب جب قتل ہو گیا بہنوں، تو پھر کیا ہوا یہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلے میں آیت پڑھ لیتی ہوں. اور انہوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، یعنی کہ اب وہ لوگ کتنا ان لوگ کے اندر ہٹ ڈرمی اور ضد، مطلب کیسا ہے دیکھو. وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ لے آ ساتھ اس کے جو یعنی کہ آپ جو ہمیں وعدہ کرتے ہو، ہاں آپ جو ہمیں کیا کرتے ہو، پرومس کرتے ہو، اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے یعنی سچے نبی ہو. یعنی کہ کیسے وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں نا کہ لے آؤ عذاب کو اگر تم سچے ہو، لے آؤ عذاب کو اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو، بھیجے ہوئے ہو. یعنی کہ گویا کی کوئی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا منگا رہا ہے نا. اتنا آسان ہے ان کو بولنا کہ لے آؤ عذاب. یعنی کہ دیکھو یہاں پہ نہ ڈر خوف ہے، نہ جو ہے رسولوں کی ادب ہے نا، رسول کی ادب بھی نہیں ہے. یعنی کہ کتنی ناقدری ہے، کتنی بے حرمتی ہے بہن. یعنی ایک انسان ہے جو کر لیتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اللہ میرے سے کیا ہو گیا. مگر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ قتل کر دیے ہے نا. کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، یہ لوگوں نے شی کیمل کو قتل کر دیے، سرکشی کیے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کیے، اور الٹا بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ لاؤ جو عذاب تم ہم کو جو وعدہ کر رہے ہو نا اس کو لے کر آ جاؤ اگر تم کیا ہو، سچے نبی ہو، بھیجے ہوئے رسول ہو. نعوذ باللہ. تو ایسا ایٹیٹیوڈ، ایسا نیچر، ایسا کیریکٹر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو ہم سب ہیومنز ہیں بہنوں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہے نا. تو اگر ہم کو بھی نشانی آئی، قرآن آیا ہے نا، ہم نے بھی کیا کیے بہنوں، قرآن کو صرف پڑھ رہے تھے رکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے رکھ رہے تھے. وظیفوں کی کتاب، قسم کھانے کی کتاب ہے نا، صبح شام پڑھ لو بس ہو گیا، ایسی کتاب بنا کے رکھے تھے ہے نا. اگر ہم نے بھی اس کے حق کو ادا نہیں کیا تو ابھی بھی دیری نہیں ہوئی ہے. ہم کیا کرے، توبہ اللہ کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ تو نے بھی نشانی ہم کو بھیجا، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، یا اللہ ہم کو اس کا حق ادا کرنے والوں میں سے بنا دے. ہم اس کو پڑھے، ہم اس کو سمجھے، ہم اس کی ایک ایک آیت پر چلے، ہم باعمل ہو جائے، ہم اس کے پیغام کو پھیلائے ہے نا، ہم اس کی قدر کرے بہنوں. آج یہ وہ رسی ہے بہنوں کہ اگر یہ رسی کو ہم لوگ پکڑ لیتے ہیں تو ہم بچ جائیں گے، کیونکہ ایک طرف ہم پکڑے ہیں اور ایک طرف اللہ ہے نا. اور اگر یہ رسی کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کے حق کو ادا نہیں کیا، تو یاد رکھنا بہنوں یہ فتنوں کے دور میں ہم کہاں جا کے گریں گے ہم کو بھی نہیں پتا. تو یاد رکھنا ہے بہنوں، ایسی ہٹ درمی، کیسی ضد ان کے اندر، ایسا بول رہے سے کھانا منگا رہے ہوٹل سے ہے نا. یعنی انہوں نے کیا کیے، سرکشی کیے، نبی کی قدر نہیں کیے ہے نا. اب انہوں نے یعنی کہ معجزہ مانگا،
اللہ سے مانگا, ان کو مل گیا, شکر کرنا, قدر کرنا, فرما برداری کرنا تھا, مگر یہ تقاضے پر پورے نہیں اترے. ہاں, اور پھر انہوں نے کیا کیا, غلط کام کیا. تو جب بہنوں, جب ہم بھی دعا کریں نا اللہ سے, ہم بھی مانگتے نا کہ یا اللہ شادی ہو جائے, یا اللہ شادی ہو جائے, یا اللہ بچہ ہو جائے. مانگنا گناہ نہیں ہے, مانگنا منع نہیں ہے, مگر جب اللہ تبارک تعالیٰ دے دیتے ہیں, ہاں, دعا قبول کر لیتے ہیں, تو ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں, اس تقاضے پر پورا اترنا ہے. کتنی بہنیں ہیں جو پہلے شادی شادی کہتے ہیں بہنوں, جیسے شادی ہوتے اللہ کو بھول جاتے ہیں, نماز بھی کہیں اوپر نیچے ہو جاتی ہے, حجاب چھوڑ دیتے, جو شوہر بولتا ہے وہ کرتے ہیں, پکچریں جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, ایکسپیرینس کیا ہوگا. ہاں, اور آئی بروز کرتے ہیں, مطلب بولتے ہیں میک اپ کرتے ہیں, شوہر کو پسند ہے, ہم کیا کریں, شوہر بول رہے حجاب نہیں پہنے, ہم کیا کریں, ہے نا. پھر وہ اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں بہنوں. کتنے بہنیں بچے کے لیے تڑپتے ہیں, بچہ مل جاتا ہے, پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. نماز اوپر نیچے ہو رہی ہے, کیا ہو جاتا ہے, بچوں کے پیچھے اتنے پوزیسو ہو جاتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں, ہے نا. یہ سب ہوتا ہے بہنوں. تو یاد رکھے, جب بھی دعا کرے بہنوں, کہ ہم کیا کریں, جب بھی دعا کرے ہم اللہ سے کیا مانگے, کہ یا اللہ عافیت کے ساتھ قبول کر, ہے نا. جو بھی مانگ رہے بہنوں, کیا مانگے, عافیت کے ساتھ قبول کر, آسانی کے ساتھ قبول کر. اور یا اللہ جو بھی نعمت تو دے, یا اللہ اس کو واپس نہ لے, یا اللہ دینے کے بعد یا اللہ اس نعمت کو واپس نہیں لینا, ہے نا. ہم ہمیشہ کیا کرے, اللہ سے دعا کرے. اب جیسے انہوں نے کیا کرے تھے, اس اونٹنی کو قتل کرے بہنوں, تو صالح علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا, جب صالح علیہ السلام نے آ کے دیکھا, عافیت کا مطلب ہے کہ امن کے ساتھ, اوکے, امن کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہو, وتھ پیس, وتھ سیکیورٹی, اوکے, الحمدللہ. یعنی کہ عافیت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ, امن کے ساتھ, یا اللہ یہ معاملہ ہو. ہمیشہ اللہ سے کیا مانگنا ہے, عافیت مانگنا ہے, ہاں, سیکیورٹی مانگنا ہے, امن مانگنا ہے, کہ جو بھی دے اللہ عافیت کے ساتھ دے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں, وزن کم کر دے اللہ, ہمارا وزن کم کر دے اللہ. اب اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہ ہو کوئی بیماری آ جائے اور وزن کم ہو, ہے نا, نہیں. ایسا مانگنا ہے کہ یا اللہ عافیت کے ساتھ میرا وزن کم کر. تو اللہ تعالیٰ کیسا کرے گا, ہیلدی وے میں ہمارا وزن جو ہے وہ کم کرے گا. ورنہ اگر ہم بیمار ہو گئے, ہاں, ایک دم انہیلدی ہو گئے, طاقت چلے گئی, تو پھر ہم عبادت بھی نہیں کر سکیں گے, ہے نا. تو کبھی بھی کیا مانگے, کوئی بھی دعا کرے تو کیا بولے, یا اللہ عافیت کے ساتھ ہو, آسانی کے ساتھ ہو, اور یا اللہ جو تو نعمت دے رہا ہے وہ کبھی نہ چھیننا. ہم لوگ بولتے نا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ہے نا, کہ یا اللہ کہ تو جو ایمان کی دولت سے ہم کو نوازا ہے, یا اللہ تو اس کو مت لے, ہے نا, یا اللہ تو اس کو ہمارے ساتھ رکھ. بہنوں مجھے ویکسین کا نہیں پتا, آپ جو ہے وہ نازیہ علی سے بعد میں پوچھ لینا, اوکے, الحمدللہ. پھر آ جاتے ہیں ہماری آیتوں کی طرف. اچھا, صالح علیہ السلام جو ہے انہوں نے آ کے دیکھا کہ اونٹنی جو ہے وہ مریلی پڑی تھی, اوکے. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ہے دیکھ کر بہت افسوس کیا, بہت ان کو مطلب ہوتا نا کہ اتنی بڑی, انہوں نے خود مانگا تھا نا. صالح علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے, کوئی میجیشین نہیں تھے, ہے نا. پھر بھی انہوں نے معجزہ مانگا, اور انہوں نے ان کے فرمائش پر ہی دعا کی, اور وہ آیا, ہے نا, وہ علامت آئی. اب جب انہوں نے دیکھے کہ اس کا قتل ہو چکا ہے, تو وہ بہت بہت ان کو غصہ, ناراضگی سب ہوا. اور پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ بس 3 دن, ہاں, 3 دن, اور اس کے بعد تم پر کیا آ جائے گا, عذاب آ جائے گا. یعنی انہوں نے اپنے لوگوں سے کہہ دیا. اچھا, یہ جو 9 لوگ تھے نا بہنوں, جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کو انہوں نے مار دیے, تو انہوں نے پھر پلاننگ کی کہ وہ صالح علیہ السلام کو بھی مار دیں گے, وہ 9 لوگوں نے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب ہم نے اونٹنی کو ہی مار دیا تو ابھی ہم بھی باقی نہیں رہیں گے, ہے نا, ہم کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ ہو جائے گا, یعنی کہ ہم بچیں گے نہیں, کیونکہ ہم نے جو ہے اتنی بڑی علامت کو مار دیا. تو چلو ایک کام کرتے ہیں, ہم نبی کو بھی ناؤز باللہ مرڈر کر دیتے. یہ لوگ نے پلاننگ کی ہے. مگر پھر کیا ہوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ 9 کے 9 لوگوں کو راتیں رات اللہ نے اپنے عذاب سے مار دیا. کیوں, کیونکہ یہ نبی کو قتل کرنے والے تھے. اس کے پہلے وہ 9 کے 9 کیا ہو گئے, قتل ہو گئے, اوکے. تو یہ بھی آئے گا انشاءاللہ.
اب کیا ہوا کہ صالح علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم پر عذاب آئے گا اور اس کی علامتیں ہیں. کیا علامتیں ہیں؟ تو یہ لوگوں نے وینسڈے کے دن یعنی بدوار کے دن یہ لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا. تو تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ کل جمعرات ہے, جمعرات کے دن تمہارے چہرے جو ہے وہ زرد ہو جائیں گے یعنی یلو ہو جائیں گے. اوکے, تھرسڈے کے دن, جمعرات کے دن یعنی کہ کل جو ہے تمہارے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ پیلے پڑ جائیں گے. پھر جمعے کے دن تمہارے چہرے جو ہے وہ سرخ ہو جائیں گے یعنی کہ ریڈ ہو جائیں گے. اور ہفتے کے دن تمہارے چہرے جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ کالے ہو جائیں گے. اوکے, تو یہ سب. اور اس کے بعد جو ہے جس دن ہفتے کا دن ہوگا, جس دن ان کا چہرہ کالا ہو جائے گا, اس دن کیا ہو جائے گا؟ عذاب آ جائے گا. اوکے, الحمدللہ. عافیت کا مطلب میں نے بتا دی نا, عافیت کا مطلب اس امن. اوکے, امن, سیکیورٹی. اوکے, یہ اس کا مطلب ہے بہن. اوکے, الحمدللہ. امن کے ساتھ, سیکیورٹی کے ساتھ مجھے یہ دینا ہے نا. ہم لوگ کتنے بار بولتے ہیں یا اللہ یہ رشتہ یہی کرنا, یہ رشتہ یہی کرنا. ہو سکتا ہے یہ رشتہ دیکھنے میں اچھا ہو پر بعد میں اچھا نہ ہو. اس کے لیے کیا مانگنا ہے کہ یا اللہ یہ رشتہ بھی اگر ہو تو کیسے ہو؟ امن کے ساتھ ہو, یا اللہ عافیت کے ساتھ ہو. اوکے, الحمدللہ. اب میں آیت پہلے پڑھتی ہوں پھر میں آگے بڑھتی ہوں بہنوں. اوکے, الحمدللہ. انہوں نے کہا کہ عذاب کو لا لو, وہ فیس کا کلر چینج پوری قوم کے لیے تھا. یس, جو بھی لوگوں نے نافرمانی کی تھی, جو بھی لوگوں نے نافرمانی کی تھی ان کا چہرہ یہ سب کلرز کا ہوا. صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں ہوا. اوکے, دیکھو قتل تو ایک آدمی نے کیا تھا مگر جو عذاب تھا وہ ان سب پر آیا جو اس کے ساتھ تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حالانکہ عذاب کس پر آنا چاہیے تھا؟ صرف اسی پر آنا چاہیے تھا. مگر ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں نا, ایک منہ سے روکنا, دوسرا ہاتھ سے روکنا, تیسرا اپنے دل میں برا جانا. ہاتھ سے روکنا, منہ سے روکنا اور دل میں برا جانا. تو جو کسی کے اندر بھی یہ تینوں علامتیں نہیں تھے بہنوں, ہے نا, نہ کسی نے ہاتھ سے روکا, نہ منہ سے روکا, نہ دل میں برا جانا. انفیکٹ اس کام میں, اس مرڈرنگ میں جو بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا, جو بھی اس کے ساتھ تھا, وہ سب عذاب میں مبتلا ہوئے. آ رہا سمجھ میں بہنوں؟ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی ہم کو لگتا ہے نا کہ ارے میں تو ڈانس نہیں کر رہی تھی, میں تو صرف وہاں بیٹھی تھی, وہ لوگ ڈانس کر رہے تھے, تو تم کیا کر رہے تھے؟ تالی مار رہے تھے, تم سپورٹ کر رہے تھے, تم خوش ہو رہے تھے. ہاں, یہ بھی دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تم ڈانس نہیں کر رہے تھے مگر کیا تمہارے اندر کیا تھا؟ ہاں, تم جو ہے نہ روکے نہ ٹوکے نہ دل میں برا جانے. ہاں, یہ بھی ضروری ہے. کم از کم بہنوں ایمان کا لاز درجہ ہے کہ ہم دل میں برا جانے. پر اللہ کو ہے نا بہنوں, طاقتور مسلمان بہت پسند ہے, ایک قوت والا مسلم بہت پسند ہے, ایک اسٹرانگ بلیور بہت پسند ہے اللہ کو. اللہ سب سے زیادہ محتاج بولنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس میں سے بنا دے کہ ہمارا ایمان کا درجہ اتنا مضبوط ہو, اتنا اسٹرانگ, اتنا قوی ہو بہنوں کہ ہم ہاتھ سے روکے, زبان سے روکے, اور دل میں بھی اس کو برا جانے, ہے نا. آمین آمین آمین. اب کیا ہوا بہنوں؟ انہوں نے کہا کہ عذاب کو لا لو. ہاں, اس کے بعد پھر کیا پکڑ لیا ان کو؟ رجفہ پکڑ لیا. یعنی رجفہ کیا ہوتا ہے بہنوں؟ ایک ارتھ ویک, ہاں, ایک زلزلے نے ان کو پکڑ لیا اور وہ کیسے ہو گئے؟ ان کے گھروں میں گھٹنے کے بل پڑے ہوئے ہو گئے. اب جیسے کہ میں نے کہا نا بہنوں کہ یہ 3 دن کا وقت کیوں دیا گیا؟ بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ 3 دن کا وقت کیوں دیا گیا؟ اگر عذاب آنا تھا تو فوراً آتا, ہے نا. مگر بہت سارے مفسرین بتاتے ہیں کہ 3 دن کا وقت اس لیے دیا گیا تھا تاکہ صالح علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے وہ کیا ہو, وہ ہجرت کر جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ورنہ کیا ہوگا نا کہ وہ لوگ بھی تھے نا وہیں پر, تو صالح علیہ السلام اور جو ایمان والے جو تھے وہ وہاں سے کیا کرے؟ ہجرت کرے. ہاں, اور وہ سدھر نہیں سکتے بہنوں, ان پر عذاب جو ہے وہ واقعی ہو گیا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ انہوں نے توبہ اللہ نہیں کیے. جو بھی لوگوں نے, جو 9 لوگ نے قتل, جو ساتھ میں جو تھے اور جو باقی کے سب قوم تھے, وہ سب مل کر ہی تھے. کسی کے دل میں کچھ بھی ملامت نہیں تھی. میں نے کہا نا ایمان کے 3 درجے, تو وہ 3 دن کا وقت مل گیا تھا ان کو, اور ان کو کوئی ندامت, کوئی گلٹی فیلنگ کچھ نہیں تھا یہ لوگوں کو. اور صالح علیہ السلام جو تھے وہ بلیورز کو لے کے ہجرت کر گئے 3 دن. اوکے, جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنا پڑا,
مکے سے مدینہ, تو حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بھی کہاں تھے, غار ثور میں کہاں تھے, 3 دن تک تھے, رائٹ, وہ سفر میں. اسی طرح بہنوں یہاں پر بھی صالح علیہ السلام جو تھے وہ ہجرت کر کر اتنی دور چلے گئے, اتنی دور چلے گئے, بیکاز اس قوم کے اوپر جو عذاب آنا تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا, بہت ہی خوفناک تھا بہنوں. اور ریزن کیوں تھا, کیونکہ نشانی آ گئی تھی. دیکھو پہلے کی جو قوم تھی, قوم میں عاد, اس کو اتنا بھیانک عذاب نہیں آیا ہے نا, وہاں پر بھی عذاب آیا, نہیں کر کے نہیں, 7 راتیں 8 دن تک آندھی چلی, پھر وہ لاشیں بکھر گئی ہے نا, اتنا بڑا عذاب نہیں آیا, پر یہ قوم پر بہت بڑا عذاب آیا. جب نیکسٹ دن ہوا بہنوں, تو پہلے دن جیسے کہ تھرسڈے تھا, ان کے چہرے یلو ہو گئے. اس کے بعد جو ہے جمعے کے دن, ہاں تھرسڈے کے دن یلو تھے, پھر جمعے کے دن ریڈ ہو گئے, اور سیٹرڈے کے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے. اور وہ دن اتنی گرمی ہو رہی تھی بہنوں, اتنی گرمی ہو رہی تھی, ہاں, تو یہ لوگ جو تھے وہ گرمی, حرارت بہت ہو رہی تھی سیٹرڈے کے دن, اور اچانک سے پھر ایک بادل جو ہے, کالا کلر کا بادل جو ہے وہ ان کے اوپر آ گیا. تو ان کو کیا لگا کہ ارے اتنی گرمی, کبھی کبھی نہیں بہت گرمی ہوتی ہے اور پھر بارش ہوتی ہے, تو ان کو کیا لگا کہ ارے بارش کے بادل آ گئے. تو پوری قوم جو ہے گرمی سے اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ پوری قوم جو ہے وہ بادل کے نیچے آ کے کھڑی ہو گئی, یہ سوچ کے کہ ابھی بارش پڑے گی. مگر پھر کیا ہوا, تیز ہوا شروع ہو گئی, یعنی ایک آندھی شروع ہو گئی. اوکے, تم نے دیکھا ہوگا تیز ہوا کیسی شروع ہو جاتی ہے, جو لوگوں کو کیسا کر دیتی ہے. اور اس کے بعد ایک ایسی آواز, ایک ایسی چیخ آئی بہنوں جو دلوں کو پھاڑ سکتی ہے, ایسی آواز بہنوں, یعنی کہ آواز سے بھی انسان مر جاتا ہے نا, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. دیکھو ہم لوگ کو دیکھتے نا بہنوں, کتنے لوگ پرینک کرتے, ڈراتے, اور پھر ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے بہنوں. آواز شیشے کو توڑ دیتی ہے. آواز جو ہے وہ یعنی کہ کتنے جو مجرم ہوتے ہیں, کرمنلز ہوتے ہیں, ان کو آواز سے مارتے ہیں بہنوں. تو آواز کا عذاب بھی ہوتا ہے, اور آواز کا عذاب بہت ہی بھیانک, بہت ہی خوفناک ہوتا ہے. تو یہ بات بھی ہم یاد رکھیں. پھر ایک آواز آئی بہنوں, ہاں, جس سے ان کے دل جو ہے, یعنی کہ بہت زیادہ وہ آواز بھیانک تھی, اور جس سے ان کو عذاب ہوا. اور اس کے بعد جو بادل ان کے اوپر تھا بہنوں, وہاں سے کیا برسا, بارش نہیں برسی بلکہ آگ برسا. اور یہ لوگوں کے اوپر کتنے عذاب آ رہے, ذرا گن کے دیکھو بہنوں, ان کے چہرے بدل رہے, اس کے بعد گرمی, پھر وہ بادل کا آنا, پھر وہ جو ہے وہ تیز ہوا, اس کے بعد آواز, اس کے بعد وہ بادل سے کیا برس رہا ہے, آگ برس رہا ہے. اور کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کو اتنا برا یہ عذاب ہوا نا بہنوں, جس کی حد ہی نہیں تھی. اللہ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے. اللہم اجرنا من النار, آمین آمین آمین. اللہ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے. دیکھو بہنوں یہ کیسی قوم تھی, سپر پاور قوم تھی, ہاں, اتنی پاورفل قوم تھی, اتنے بڑے, اونچے, لمبے, طاقتور, پر جب اللہ کی نافرمانی کرے, ہاں, اللہ کے حکم کو توڑا, سرکشی کیے, ہاں, تو بہنوں سرکشی نے ان کو کہاں لے ڈوبا, ہاں, اوندے منہ پڑے تھے. یعنی کہ جیسے کہ کسی نے ان کو پیچھے سے کیا کیا ہو, دھکا مارا ہو, ہاں. یہ اپنے گھروں میں کیسے پڑے تھے, گھٹنوں کے بل, جیسے کسی نے ان کو کیا کیا ہے, یعنی دنیا میں انہوں نے اللہ کے سامنے نہیں جھکے, اللہ نے ان کو موت کے وقت جھکا دیا, گھٹنوں کے بل. یعنی جب کوئی انسان کچھ پرابلم ہوتا ہے تو ہم لوگ اگر نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں نا, گھٹنے کے بل اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو اتنا بھی وقت نہیں ہے, یعنی گھٹنے کے بل ہے نا گرے ہوئے تھے, یعنی جیسے کوئی پیچھے سے کوئی فورس آئی اور ان کو ایسا دھکا ماری کہ جیسے کہ یہ لوگ گرے پڑے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے. ایسے جگہوں پہ جانا نہیں ہے, مگر اگر گئے تو رونا ہے بہنوں. جہاں پر اللہ کا عذاب آئے, یہ عذاب والی جو آیتیں ہیں, ڈر لگتا ہے نا, اور ایسی عذاب والی جگہوں پہ جاتے ہیں تو ڈر ہے کہ وہاں پہ کسی کو عذاب نہ آ جائے. دیکھو ایک ہو چکا ہے حادثہ, ہے نا, ہم نے ابھی پڑھے تھے ٹائٹینک کا بھی, کہ جو لوگ ٹورسٹ کر کے دیکھنے گئے تھے وہ بھی آج کیا ہو گئے, وہ بھی ایک نمونہ بن گئے, ہے نا.
تو اللہ ہم سب کی کیا کرے، حفاظت کرے، آمین آمین آمین۔ اور اس کے بعد کیا ہوا بہنوں، صالح علیہ السلام، ہاں، جو بولتے نا ان کے نبی تھے، وہ کہیں نہ کہیں بہنوں ماں باپ کیسے بھی ہو، ہاں، مگر ماں باپ جو ہے بچوں کو بچوں کے لیے ایک رہتا ہی ہے نا، ایک بچوں کے لیے بولتے نا ایک بولتے نا آنکھوں میں نمی رہتی ہے بچوں کے لیے، مطلب کتنے بھی نافرمان ہو، کیسے بھی بچے ہو، ہاں، مگر کہیں نہ کہیں ماں باپ کو رہتا ہے نا بچوں کا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کو دیکھو بہنوں، کیسی حسرت، کیسا افسوس، کیسے تڑپ تھا نا ایک اپنے قوم کے لیے، بار بار نصیحت دے رہے تھے، خون بولتے نا ان کو خون پسینہ سب ان لوگ قربان کر دیتے ہیں بہنوں، ہے نا، اور کتنا سمجھائے کتنا سمجھائے کتنا سمجھائے، پھر بھی جب نہیں سمجھے تو دیکھو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ صالح علیہ السلام جو تھے وہ پلٹے ان سے، ہے نا، منہ پھیر لیے ان سے، اور کہا کہ اے میری قوم، تحقیق کے میں نے پہنچا دیا تمہیں رسالت میرے رب کی، یعنی پیغام جو ہے میں نے تم کو پورا پورا پہنچا دیا، اور میں تمہیں نصیحت کرتا تھا، یعنی کہ وہ بار بار کیا تھے، ایڈوائزر تھے، ہے نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور میں نے تم کو بہت ساری نصیحت کی، تم کو، ہے نا، کتنے سارے ایڈوائز دیے، مگر تم کو جو ہے کیا نہیں پسند تھا، نصیحت کرنے والا پسند نہیں تھا۔ آج ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہے بہنوں، جہاں نصیحت کرنا شروع کرتے ہمارے بچوں کے چہرے ہی بدل جاتے، ممی بس کرو نا، بھاشن بس کرو نا، یہ لیکچر بس کرو نا، ہاں بس 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 بس، سن لیے سمجھ لیے، ہے نا، ہمارے بچوں کا بھی یہی حال ہے، مطلب نصیحت پسند ہی نہیں کرتے، اگر کوئی آڈیو بھی میں بھیجتی نا بہنوں، وہ آڈیو جلدی میں سن لیتے وہ لوگ، مطلب ان کو سننا ہی نہیں ہے، لمبے لمبے آڈیوز تو سنتے ہی نہیں ہے، ایسا حال ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی یہ دور چل رہا ہے بہنوں کی کوئی بھی جو ہے وہ نصیحت پسند نہیں کرتا۔ اب ایک بات ہم یاد رکھے بہنوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرتا، یہ لوگوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیے، ہے نا، یہ لوگوں نے کتنے لوگ پوچھتے نا بہنوں کی ارے تم لوگ تو بولتے اللہ بہت رحیم ہے بہت کریم ہے، پر یہاں تو دیکھو ان پر عذاب آ رہا ہے، یعنی تمہارا اللہ جو ہے عذاب دیتا ہے نا، کتنے لوگ کو آتا ہے نا یہ سوال، تو بہنوں اس کا ہم جواب بھی دے کہ ہمارے اللہ جو ہے وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ نے مہلت دی، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اللہ نے کتابوں کو بھیجا، اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے سچ غلط کیا ہے سب بتایا، عقل دی، آرگنز دیے، سب دیے، مگر یہ لوگ جو تھے وہ کیا تھے، من چاہی زندگی پسند کرتے تھے، ہے نا، یہ لوگ کیا کرتے تھے بہنوں، یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کیے، خود نافرمانی کیے، ہے نا، اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت نہیں کیے۔ تو یاد رکھنا ہے بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہمیشہ ہم یہ بات کو یاد رکھیں گے، اور یہ لوگوں نے خود کہا کہ یا اللہ عذاب لاؤ، ہے نا، جتنے بھی واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، ان کی قوم نے خود عذاب مانگا، ہے نا، اللہ نہیں دے رہا تھا، انہوں نے خود جو ہے وہ انہوں نے کیا مانگا، عذاب کو مانگا، تو یہ بھی بات ہم یاد رکھے انشاءاللہ۔ اور ایک بات ہے بہنوں، جو بھی ایمان والے تھے ان کو یقین تھا، جو بھی نبی بتا رہے اس بات پر یقین تھا، انہوں نے کبھی شک شبہ نہیں کیا، ہے نا، جو بھی نبی بتا رہے سب مانا، سب توکل کیا، ہے نا، مگر جو لوگ تھے، جو دوسرے لوگ تھے بہنوں، وہ کبھی بھی شک کرتے تھے، وہ کبھی یقین نہیں کرتے تھے، آج بھی ایسے لوگ ہیں بہنوں، دیکھو یہاں پہ جب میں نے بتائی کہ سیٹرڈے ایسا ہوگا، سنڈے یہ ہوگا، یہ کلر ہوگا، وہ کلر ہوگا، تو کتنے لوگ ہنستے کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں نا، وہاں پہ نبی بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ تمہارے چہرے کا کلر چینج ہو جائے گا 3 دن ہے، تو کیسے لوگ ہیں نا، پھر بھی نہیں سنے، پھر بھی توبہ نہیں کیے، پھر بھی جو ہے وہ ندامت نہیں ہوئے، ہے نا، کوئی بھی سوچے گا نا بہنوں 3 دن کا وقت تھا، توبہ کر لیتے، پلٹ جاتے، ہے نا، مگر بہنوں ہم بھی تو ایسے ہی ہے نا، ہمارے پاس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، ہمارے پاس بھی نبی کے باتیں موجود ہے، نبی نے نماز کے بارے میں کیا نہیں بولا بہن، نماز کے بارے میں کتنا بتایا، یعنی نماز ہی ہے جو ایمان والے اور کافر کے بیچ میں فرق ہے، مطلب جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، ہمارے نبی کا تو دل چاہتا ہے
کہ جو نماز گھروں میں پڑھتے ہیں مرد کہ وہ گھروں کو جلا دے, جو اثر نہیں پڑتا گویا کہ وہ سب کچھ اس کا لٹ گیا, جو آئی بروز پلکنگ کرتی ہے عورت اس پہ ہماری نبی کی لعنت ہے, گانے سننے پر کیا وبال ہے نا, یہ سب آیتیں, بے حجاب جاتی ہے عورت اس پہ کیا وبال ہے, جو سینٹ لگا کر جاتی ہے اس پر تو ہمارے اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے, سب پتا ہے نا ہم کو بھی, ہم کیا کتنا عمل کرتے بہنوں, ہاں ہم سب کتنا عمل کرتے بہنوں, سوچ کے دیکھو یہ سب باتیں وعیدیں ہمارے پاس بھی آ چکی ہے, ہم ان کو سوچتے ہیں, ان کو دیکھتے اور بولتے اللہ کیسے لوگ ہیں نا, نبی وہاں بول رہے پھر بھی نہیں سنتے, پھر بھی نہیں سمجھتے, تو ہم بھی تو ویسے ہی ہے نا بہنوں, ہم بھی تو ویسے ہی ہے نا, کہیں پر کہیں ہم بھی ویسی غلطیاں کر رہے ہیں, ویسی نافرمانیاں کر رہے ہیں, ہے نا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہم سب کو کیا بنائے, عمل والا بنائے, با عمل والا بنائے. آمین آمین. اور کبھی شک کا شبہ نہیں کرنا ہے بہنوں, ہر بات پر یقین کرنا ہے. کتنے لوگ آج شک پر جی رہے, کیا معلوم کل جنت ہے کہ نہیں, کیا معلوم قیامت کا دن ہے کہ نہیں, کیا معلوم لوگ بولتے, کیا معلوم کتنا صحیح ہے کہ نہیں, ہے نا, شک پہ ہی رہتے, یعنی پورا یقین نہیں کرتے, دیکھا جائے گا, دیکھ لیں گے, ابھی انجوائے کر لو نا, کل کا کل دیکھا جائے گا, ہے نا. کتنا ہم لوگ, کتنے مسلمان ہیں بہنوں جو شک کا شبہ کی زندگی جیتے ہیں. یاد رکھنا ہے بہنوں, یقینی ہونا ہے, ایمان مضبوط ہونا ہے, یقین لانا ہے, ہاں ایمان ہمارا کیسا ہو, کامل ہو. اوکے الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی پہ کیا نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا. تو یہاں پر جو ہے پوری حجت کیا ہو گئی, تمام ہو گئی. جنہوں نے انکار کیا انہوں نے برا انجام دیکھا, تباہی دیکھا, اور جو نبی کی اطاعت کرے, نبی کی بات سنے, ہاں وہ کیا ہو گئے, کامیاب ہو گئے, وہ بچ گئے, وہ ہجرت کر کے جو ہے وہ سیف ہو گئے, ہے نا الحمدللہ. تو یہاں پہ ہمارے جو نبی صالح علیہ السلام وہ کیا ہو گئے, بری ذمہ ہو گئے, کیونکہ انہوں نے جو ہے پورا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا. اب لوگ سن لیتے تو اچھی بات ہے, نہیں سنیں گے تو وہ کیا کر رہے ہیں, انہی کا نقصان کر رہے ہیں, ہے نا الحمدللہ. تو یہاں تک بہنوں یہ واقعہ پورا ہو گیا. اب جو ہے لوط علیہ السلام کا واقعہ شروع ہونے والا ہے, پر یہاں تک جو ہے سب باتیں سب کو کلیئر ہے بہنوں. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے, کچھ نہیں سمجھ میں آیا, ایسا کچھ ہے بہنوں, سب چیز سمجھ میں آئی اچھے سے, ترقی کے بارے میں, ہمارے اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے, ہاں حجت تمام ہو گئی, ہاں سب باتیں سب کلیئر ہے نا بہنوں اچھے سے. الحمدللہ. باقی سب سو رہے, جاگ رہے بہنوں, باقی سب ہے, ہاں الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھی بات ہے, اوکے الحمدللہ. اوکے تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ سب بہنیں ہیں, چیٹ پر بھی ہے الحمدللہ. تو آ جاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, لوط علیہ السلام کے بارے میں شروع کرتی ہوں. اس کو بھی غور و فکر سے سنیں گے بہنوں, یہ آج ایسا چیز ہے بہنوں. میں پہلے تو ایک بات بتانا شیئر کرنا چاہوں گی کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں سب کو پتا ہی ہوگا, ہے نا, مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا ہو رہا تھا. مرد کے ساتھ کر رہا تھا, اوکے. اور ایل جی بی ٹی جو آج کل بہت مشہور ہے, وہ بھی کیا ہے بہنوں کہ مرد کے ساتھ کرتا ہے, عورت کے ساتھ کرتا ہے. اوکے, یہاں پہ میں ذرا سا بتانا چاہوں گی کہ صحابہ جو تھے, ہاں صحابہ دیکھو, صحابہ جو ہے بہنوں وہ بتاتے ہیں, صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے ایسا کچھ ہو رہا ہے اگر یہ آیتیں نہیں پڑھتے تو. یعنی کہ ان کے دور میں, صحاباؤں کے دور میں, ہمارے نبی کے صحابہ ہے نا, ان کے دور میں کبھی ایسا انہوں نے سنا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں. تو صحابہ کتنے انوسینٹ ہے ماشاءاللہ, کہ وہ بولتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو کبھی ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. یعنی اگر کوئی آ کے ہم کو بولتا ہے نا کہ مرد کے ساتھ کرتا ہے, عورت کے ساتھ کرتا ہے, ہم لوگ کبھی نہیں ایکسپٹ کرتے, کبھی اس کو قبول نہیں کرتے اگر یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی. یعنی جب قرآن میں یہ آیتیں آئی اور جب نبی نے ان کو سمجھایا تب جا کے ان کو لگا کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے. یعنی ہمارے نبی کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. اس کے نبی کے زمانے میں بہنوں کبھی ہم نے حدیث میں نہیں پڑھتے کہ کبھی ایسا کچھ جرم ہوا اور سزا دی گئی.
قتل کا معلوم ہوتا ہے, زنا کا, شراب کا, چوری کا, یہ سب گناہ ہوئے تھے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارے نبی نے فیصلے کیے تھے, جو ہے وہ سزا دی تھی, یہ سب آتا ہے. مگر یہ جرم جو ہے ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں تھا, پر آج کے زمانے میں یہ بہت عام ہے نا, آپ سب جانتے ہوں گے. اتنا ہی نہیں بہنوں, یہ لوط علیہ السلام کا جو بارے میں قرآن میں آتا ہے, الحمدللہ ان کے بارے میں اور بتاؤں گی انشاءاللہ. مگر بہت سارے لبرلز ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہنوں جو کہتے تھے پہلے کہ جو بھی آیت جہاد کی ہے وہ نکال دو قرآن سے, ہے نا, قتل کی آیتیں, جہاد کی آیتیں وہ نکال دو. ایسے آپ نے سنے ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے آ کے پروٹیسٹ کرتے کہ یہ آیت نکال دو, وہ آیت نکال دو. عورتیں بولتی ہے کہ طلاق کی آیتیں نکال دو, حجاب کی آیتیں نکال دو. دیکھو بہنوں, ابھی دور نہیں ہے کہ کچھ وقت آئے گا کہ جب لوگ ان آیتوں کو نکالنے کی بھی کوشش کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ اتنا عام ہو جائے گا, اتنا عام ہو جائے گا, پھر لوگ نہیں پسند کریں گے کہ ایسی آیتیں قرآن میں ہو جہاں پر ہم خود یہ فیل کر رہے اور ایسا کچھ آئے. سمجھ میں آ رہا؟ مطلب لوگ تو بولیں گے, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کا کیا ہے, محافظ ہے. وہ اس کی کیا کر رہا ہے, حفاظت کر رہا ہے. ایک نقطہ, ایک زبر زیر پیش بھی یہاں سے وہاں نہیں ہو سکتا, ہے نا. الحمدللہ اللہ اگر اس کی حفاظت نہیں کرتا تو پتہ نہیں بہنوں کیا ہوتا, ہے نا. اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ یہ معجزہ باقی ہے, یہ معجزہ ہمارے سامنے ہے, ہمارے مطلب ریچیبل ہے, یعنی دور جانے کی ضرورت نہیں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ہم سب کے پاس ہے. ہاں, اور الحمدللہ حفاظت کے ساتھ ہے نا. اور بہت آسان ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے. اللہ کا کتنا بھی ہم شکر کرے اتنا کم ہے. الحمدللہ. اب میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذرا بتانا چاہتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ سورہ انعام میں پورا آ چکا ہے. اس کے پہلے کا جو سورہ تھا اس میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھے تھے. اب یہ سورہ اعراف میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں آتا ہے, مگر ان کے پہلے جو 3 نبی ہے, ہاں, اس کے بارے میں آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کون کون آئے؟ نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے. اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کون آ رہے؟ لوط علیہ السلام, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام, اور پھر کون آئیں گے؟ شعیب علیہ السلام. اوکے انشاءاللہ. تو 3 پہلے اور 3 بعد میں. اوکے الحمدللہ. اب جو ہے بہنوں ہم اور کیا پڑھیں گے یہاں پہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے, جب انہوں نے دعوت کا کام کیے تو ان کی پوری قوم نے ریجیکٹ کر دی, ہے نا. ان کے خود کے باپ نے بھی ان کو گھر سے نکال دیے, ہے نا. ہم نے پڑھے پورے آزر کے بارے میں سب پڑھا ہوا ہے. اب ان کے ساتھ ان کی بیوی اور ان کا بھتیجا, یعنی کون؟ لوط علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے. اوکے, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 ہی لوگوں نے اس وقت ایمان لائے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 لوگوں نے ہی ان کے ساتھ ایمان لائے, اور وہ کون تھے؟ ایک ان کی بیوی سارہ علیہ السلام, اور دوسری ان کا بھتیجا کون؟ لوط علیہ السلام. اوکے, اب پھر انہوں نے کیا کیا, ہجرت کر کے جا ہی رہے تھے کہ لوط علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا کہ میں دوسری جگہ جاتا ہوں جہاں پر اللہ کے حکم سے, جہاں پہ اللہ نے ان کو کہا, اور میں اس قوم میں جا کے کیا کرتا ہوں؟ دعوت کا کام کرتا ہوں. اور پھر لوط علیہ السلام ایک نئے قوم میں گئے. اوکے, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دعوت دیے, اور وہاں پہ جو مرد تھے وہ مردوں کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے؟ بے حیائی والے کام کر رہے تھے, فحش والے کام کر رہے تھے. یہ پورے جتنے بھی لوگ ان کے قوم میں تھے, ان کے جو سٹی میں تھے, اوکے, یہ جو سٹی میں گئے بہنوں وہ جارڈن ریور کے پاس ہے. اوکے, یہ 3-4 بستیاں تھی جو جس کا کیپٹل جو ہے وہ سوڈم تھا. اوکے, سوڈم اس شہر کا کیپٹل تھا. اوکے, کیپٹل جیسے کہ انڈیا کا کیپٹل کیا ہے؟ دلی, ہے نا. ویسے ہی وہ جگہ پہ جہاں پہ وہ گئے اس کا جو کیپٹل تھا وہ کیا تھا؟ سوڈم تھا. اوکے, اور یہ لوگوں نے کیا کیے؟ فطرت کے خلاف کام کیے, یعنی نیچر کے خلاف انہوں نے کام کیا. اوکے, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بنایا تاکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہو, اور اس سے جو ہے اولادیں آگے بڑھے, ہے نا.
یعنی کہ پلس اور مائنس جب ملتے ہیں تو ریاکشن ہوتا ہے, اٹریکشن ہوتا ہے, اور پھر کچھ بھی نکلتا ہے, رائٹ. مگر یہ لوگوں نے کیا کیا, پلس پلس اور مائنس مائنس, یعنی مرد مرد, ہے نا, اور آج کے زمانے میں مائنس مائنس یعنی عورت عورت کے ساتھ, ہے نا. جب دو چیزیں جو سیم ہوتی ہے, اگر میگنیٹ لو چمک بھی بہنوں اگر میں سامنے ساتھ میں لاؤں گی تو وہ کیا ہوئے گا, ریپیل ہوگا, ایک دوسرے سے ہٹ جائے گا, ہے نا. میگنیٹ دیکھو بہنوں, جب اپوزٹ الٹے ڈائریکشن میں آتے ہیں تو مل جاتے ہیں, مگر وہی اگر میں سیم لاؤں گی تو وہ ایک دوسرے سے ہٹ جاتے ہیں, ہے نا. تو کبھی بھی پلس پلس سیم نہیں ہو سکتا. مگر یہ لوگوں نے کیا کیے, نیچر کے خلاف کام کیے, فطرت کے خلاف کام کیے, یعنی ایسا کچھ کام کیے جو کبھی عالمین میں نہیں ہوا تھا, کبھی جانوروں میں نہیں ہوا تھا. یہ ایسا کام ہے بہنوں جو اللہ کا غضب ہے اس پر, اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں, اللہ کا غصہ. اور شیطان جو ہے اسی کام کو آج سب سے زیادہ جو ہے خوبصورت بنا کر اس کو کیا کر رہا ہے, پھیلا رہا ہے. جو مرد عورت کرتے نا بہنوں, ان کو نہیں پسند آتا ہے پہلے پہلے, مگر وہ کیا کرتا ہے, سو خوبصورت بناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ نیچر میں ہی ہے, یہ اچھا ہے, یہ صحیح ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. اور وہ پھر لوگ کیا ہوتے ہیں, پہلے ان کو گندا لگتا ہے, پھر ان کو کیا ہو جاتا ہے, عادت ہو جاتی ہے, ہیبٹ ہو جاتا ہے, پھر ایڈکشن ہو جاتا ہے. پھر یہ ایسا گناہ ہے کہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے پھر اس میں کیا ہو گئے, مدہوش ہو گئے, یعنی ان کو ہوش حواس کھو گئے. یعنی ایک انسان نشے میں کیسے ہو جاتا ہے, ویسے وہ لوگ ہو گئے. اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت کرے بہنوں. یہ آج بہت عام ہے. اللہ نہ کرے اگر ہمارے گھر کے لڑکے, اللہ نہ کرے, میں تو بول رہی ہوں, اگر کوئی مسلمانوں میں اگر ہم سنتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ کسی کو ہو گیا ہے, مرد مرد یا عورت عورت کا اٹریکشن ہو گیا ہے, تو ہم اس کو پہلے کاؤنسلنگ کریں گے, اس کو یہ سب بتائیں گے, سمجھ میں آ رہا ہے, توبہ اللہ کرائیں گے. ایسے لوگ کا جو وقت اور انرجی طاقت ہے نا بہنوں, غلط جگہ لگ رہی ہے. اب میں اس کو بولوں گی نماز پڑھ, قرآن پڑھ, اور کیونکہ یہ غلط کام کو دیکھ رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے, پسند کر رہا ہے, تو ایسا انسان فوراً نماز قرآن کی طرف نہیں آئے گا, اس کا ایمان زیرو ہے ابھی. تو ایسے انسان کو کاؤنسلنگ کرنا ہے, ایسے انسان کا وقت اور انرجی کھیل کود یا سپورٹس میں لگانا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. پھر آہستہ 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 اس کو ہے نا قرآن سے جوڑنا ہے, اس کو جو ہے دین بتانا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ انشاءاللہ جو قرآن آئے گا, تو پھر نور آنے کے بعد جو اندھیرے ہیں, جو غلط ہے, جو گمراہی ہے, وہ کیا ہو جائے گی, دور ہو جائے گی. اوکے. اور ایسا کام کرنے سے نسل کبھی آگے بڑھے گی نہیں بہنوں, الٹا اس میں کیا ہے, خرابی ہے. سوشل میڈیا اور ہمارا ماڈرن سوسائٹی, ہمارا انٹرنیٹ, ہے نا, یہ سب اس چیز کو کیا بولتا ہے, ایک دم نیچرل ہے, ایک دم صحیح ہے, ماسٹربیشن کر سکتے, کچھ نقصان نہیں ہے, انفیکٹ کرو, دن میں اتنے بار کرو, یہ سب غلط بتاتے ہیں بہنوں, سمجھ میں آ رہا. ہمارے بچوں کو غلط تعلیم دی جا رہی ہے. ہم کو ہمارے بچوں پہ نظر رکھنا ہے, کون سہیلی ہے, کون دوست ہے, کون کیا دیکھ رہے ہیں موبائل پہ, سمجھ میں آ رہا ہے, یہ سب پر نظر رکھے. کیونکہ دیکھو بہنوں, جب ہمارے بچے 7 سال 10 سال کے ہو جاتے تو ایک بستر پہ سلانے کے لیے منع ہے. 2 بھائی بھی ایک ساتھ نہیں سونا ہے, بھائی بہن بھی نہیں سونا ہے, الگ کرنا ہے ان کا بچھانا, ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے شیطان آ کے کیا کرے گا, اسی میں غلط کام کروائے گا. اس کے لیے ہم کو ہمارے بچوں پر نظر رکھنا ہے. اوکے, الحمدللہ. اور آج جو ہے یہ LGBT بہت پھیل گیا ہے, اور لوگ کیا بول رہے ہیں, سپورٹ کرو سپورٹ کرو سپورٹ کرو, ہے نا. تم نہیں کرتے مت کرو, سپورٹ کرو. ہم کو اس کو سپورٹ بھی نہیں کرنا ہے. انفیکٹ اس سے ہم کو کراہیت محسوس ہونا ہے, اس کو ہم کو گندگی ماننا ہے. جیسے گٹر, ہمارے بچوں کو بولنا, گٹر کیسا ہوتا ہے, ہاں, کچرے کا ڈبہ, ہمارے بچوں کو بولو گٹر صاف کرے, ہمارے بچے کبھی صاف نہیں کریں گے, نزدیک نہیں جاتے, کچرے کا ڈبہ نہیں ٹچ کرتے, چھی ممی باس آتی ہے, چھی ممی میں ٹچ نہیں کروں گا, ہے نا. تو بچوں کو بتائے کہ دیکھ کتنی گندگی ہے نا, اس سے زیادہ گندگی گٹر, اور اس سے بھی زیادہ گندگی جو ہے نا یہ اعمال میں ہے, یہ کام میں ہے. کبھی جو ہے نہیں کرنا, کبھی اس کو سپورٹ نہیں کرنا, کبھی ہیلپ نہیں کرنا, کیونکہ یہ کیا ہے, یہ ہم جنس پرستی بولتے اس کو, ہے نا. ہم جنس پرستی یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ کیا ہے, یہ ایسی قوم جو ہے وہ کیا ہو گئی, برباد ہو گئی. یہ کیسی قوم ہے جو حد سے آگے بڑھ گئی, فساد,
ہے نا, اور ہم کو کس زندگی جینا ہے, پاک زندگی جینا ہے. اگر ہمارے بچے بالغ ہو جاتے ہیں بہنوں تو ان پر بہت نظر رکھے, اوکے, مطلب ان کا, مطلب میں شک کرنے نہیں بول رہی ہوں, مطلب ان کو دیکھتے رہے, ان کو بے فام نہ چھوڑ دے, اور اگر لگتا ہے صحیح وقت ہے تو پلیز ان کی شادیاں کرا دے پلیز, کیونکہ اللہ نہ کرے کبھی ان سے کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو ماں باپ پر اس کا گناہ چڑھے گا. اوکے, بالغ ہونے کے بعد کچھ بھی وہ لوگ غلط کریں گے تو ماں باپ پر پوچھے, ماں باپ پر اس کا جو ہے وہ گناہ چڑھے گا. تو اپنے بالغ بچوں پر پلیز ان کی پروٹیکشن کرے. اور ابھی گورنمنٹ کیا بولتی ہے, پہلے 18 سال تھا, ابھی 21 سال ہے, بڑھاتے چلے جائیں گے بہنوں کہ نہیں ابھی اور لیٹ شادی کرو, اور لیٹ شادی کرو, ہے نا, سیٹلڈ ہو جاؤ پھر شادی کرو. صحیح عمر نہیں پتا بہنوں, بالغ ہونے کے بعد بچوں پر دیکھو نا, اگر جب لگتا ہے کہ ہاں ابھی ان کو آ رہا ہے نا, بچے بہت معلوم ہو جاتا ہے, تو ان کی پلیز شادیاں کرا دو. دیکھو جو بھی ان کو پڑھائی پڑھنا ہے وہ شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے, بزنس کرنا ہے شادی کے بعد ہو سکتا ہے, کم از کم حرام کام میں تو مبتلا نہیں ہوں گے نا. اور اگر کوئی سہیلی کے پاس بھی بہت جاتی ہے, تمہاری بیٹی ہے, سہیلی سے بہت چپکی ہوئی ہے, اس کے ساتھ گھر میں رہتی ہے, سوتی ہے, کرتی ہے, وہاں پر بھی پلیز نظر رکھو. لڑکے ہیں تو چھوڑ مت دو, لڑکے ہیں چلتا ہے کس کے بھی گھر سونے دو, کرنے دو, نہیں, آج کل بہت فتنوں کا دور ہے, نظر رکھو. اوکے, الحمدللہ. آ جاتے ہیں ہماری آیتوں کی طرف بہنوں. اور لوط علیہ السلام بھی بہنوں, ان کے قوم میں کوئی یقین نہیں لایا. اوکے, کوئی ایک مرد یقین نہیں لایا. کل قیامت کے دن بھی بہنوں آتا ہے کہ ان کا کوئی مرد ان کے ساتھ تھا ہی نہیں ان کی قوم میں سے جس نے ایمان لایا, بلکہ ان کی صرف 2 بیٹیاں ہیں جو کیا کرے, ایمان لائے. ان کے باپ تو ان کی, جب وہ گاؤں میں تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, تو ان کے خود کا جو والد تھے وہ بھی ان کے خلاف تھے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد خلاف, ویسے لوط علیہ السلام کے والد بھی خلاف تھے. سمجھ میں آ رہا ہے, مگر جس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے وہاں کیا ہوا وہ ہم پڑھیں گے. اوکے, الحمدللہ. اور لوط علیہ السلام جب کہا اپنی قوم سے کہ کیا تم کیا کرتے ہو, میں ایک سیکنڈ آیت پر آ جاتی ہوں, آیت نمبر 80. اوکے, ہاں. اور لوط علیہ السلام جو بھیجے گئے تھے, اب یہاں پر دیکھو بہنوں قوم نہیں آ رہی ہے, کیوں یہ نہیں آ رہا ہے کہ سوری بھائی نہیں آ رہا ہے, ہر جگہ آ رہا تھا نا کہ ان کا بھائی, ان کا بھائی, ہے نا, مگر یہاں پہ بھائی کیوں نہیں آ رہا ہے, کیونکہ وہ ایک الگ جگہ بھیجے گئے تھے اور وہ ان کے بھائیوں میں سے نہیں تھے. اوکے, تو یہ بھی ہم یاد رکھیں. تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے, اب جب قوم میں رہ رہے تو وہ ہر نبی اپنی قوم سے کیا کرتا ہے, اٹیچمنٹ رکھتے ہیں نا, محبت کرتے. اور پھر کیا کہہ رہے وہ اپنی قوم سے, وہ کیا کہہ رہے کہ کیا تم لاتے ہو بے حیائی کو, ہاں, اور یعنی کہ وہ اپنی قوم سے پوچھ رہے کہ کیا تم کمٹ کرتے ہو, کیا تم کرتے ہو بے حیائی فحش کام جو نہیں سبقت کیا کوئی ایک نے بھی تمام عالمین میں, یعنی کوئی بھی اس سے پہلے اس کام میں کوئی آگے نہیں بڑھا. یعنی کوئی, یعنی کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ اس برائی کے فاؤنڈر تھے, اس برائی کے انیشیٹو تھے, اس برائی کے سب سے پہلے ڈسکور, یعنی کہ سب سے پہلے کرنے والے کون تھے, ان کی قوم تھی. یعنی اس کے پہلے کبھی اس قوم میں, یعنی اس کے پہلے کوئی قوم نے بھی یہ فیل نہیں کیا تھا. جیسے کہ سب سے پہلے مرڈر کس نے کیا, قابل نے. اب جتنے بھی مرڈرز ہو رہے ہیں سب کا گناہ کس پہ جا رہا ہے, قابل پر. اسی طرح جتنا بھی ہوگا نا بہنوں سب کا وبال اس قوم پر پڑے گا. سمجھ میں آ رہا ہے. اور بے شک تم جو ہے وہ کیا کرتے ہو, تم جو ہے اپروچ کرتے ہو, جاتے ہو مردوں کے پاس, کیسے, شہوت سے, آؤٹ آف ڈیزائر, ہے نا, جو کہ فطرت کے خلاف ہے. کس کو چھوڑ کے, عورتوں کو چھوڑ کے. بلکہ تم کیسی قوم ہو, ایسی قوم ہو جو حد سے آگے بڑھ گئی ہے. یہ کیسی قوم تھی بہنوں, جو حد سے آگے بڑھ گئی ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا تھا نا بہنوں کہ یہ جو بستی تھی, یہ اس کا کیپٹل سوڈم تھا. یہ جو بستی تھی بہنوں یہ بہت خوبصورت بستی تھی, بہت ہریالی, بہت اچھی بستی تھی. مگر جب ایسی قوم نے ایسے غلط کام کیے, حد سے آگے بڑھے, الٹے کام کیے, فطرت کے خلاف کام کیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کی بستی کو پورا کیا کر دیا, الٹ کر دیا.
یعنی کہ آج بھی بہنوں کہتے ہیں کہ یہ جو ریور ہے وہاں پہ اتنا گندا ہے وہ ریور, کوئی مچھلی بھی اگر جاتی ہے تو مر جاتی ہے. تو ایسا بتاتے ہیں مفسرین. اوکے, الحمدللہ کل اور ڈیٹیل میں کریں گے انشاءاللہ. یہیں تک ہمارا سبق تھا الحمدللہ. تو یہ جو گندگی ہے اس کو ہم کرایت کریں گے, گندگی سمجھیں گے, بولیں گے, مانیں گے, کبھی اس چیز کو کیا نہیں کریں گے, سپورٹ نہیں کریں گے. اوکے, آج کل بچوں کو کالج میں بلا کے پوچھتے ہیں بہنوں, ڈو یو سپورٹ LGBT؟ یس جیکسی, میں انشاءاللہ کل اور ڈیٹیل میں کراؤں گی. تو بچوں کو فورس کراتے ہیں بہنوں, بولنے کراتے کہ یس یو ہیو ٹو سپورٹ. پہلے یہ جوک کے جیسے تھا بہنوں, ہے نا, پہلے جوک سے شروع کرے, اس کے بعد سیریلز میں آیا, پکچروں میں آیا, ابھی تو پوری پکچر میں کیریکٹر کو لے کر آتے یہ لوگ. ہاں, اس کو بتاتے ہیں, اس کو ایک دم نارمل بتاتے ہیں, بولتے اٹ از ویری نارمل, اس کا کیا قصور ہے, اس کے نیچر میں ہے, اس کی فطرت میں ہے, یہ کرنا کیا ہے, اچھا ہے, کوئی برا نہیں ہے. بلکہ آج جو ہے سب سے زیادہ بیماریاں, ایسی بیماریاں آ گئی ہے بہنوں کہ ڈاکٹرز پریشان ہے, مگر میڈیا والے, سوشل میڈیا اور ڈاکٹرز کبھی یہ بات نہیں بتائیں گے, نیوز میں کبھی یہ بات نہیں آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کہ ان کے اندر ہی اندر وہ لوگ جو غلط جا رہے, خلاف جا رہے نیچر کے, شریعت کے, پتا ہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہے بہنوں. اب کیا ہوگا, ان کی سوسائٹی آگے نہیں بڑھے گی, ہے نا, پاپولیشن نہیں بڑھے گی. یعنی لڑکا لڑکی شادی کرتے تھے اور بچے ہوتے تھے, ویسا نہیں ہوگا. ہاں, پورے غلط طریقے سے اگر یہ لوگ کریں گے تو بیماریاں بہت زیادہ پھیلے گی. اللہ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے. آمین آمین آمین. یہاں پر روکتی ہوں, کل انشاءاللہ اور ڈیٹیل کریں گے اگر اللہ نے چاہا تو. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جو بھی اچھی باتیں تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی, ان سب اچھی باتوں پر یا اللہ ہم کو عمل کرنے والا بنا, با عمل والا بنا. اور جو بھی غلطی کوتاہی تھی بہنوں یہ میرے طرف سے تھی, میں اللہ سے اور آپ سے اس کی معافی چاہتی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کے بولنے کو, بیٹھنے کو, سننے کو قبول کرے. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.